جی السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایکچولی میرا آج یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، جو مین پرپز ہے، تو وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ایکچولی کہ میں میڈیا سے لنکڈ ہوں اور او پی ڈی وغیرہ میں بیٹھنا پیشنٹ کے ساتھ اور ڈفرینٹ سٹیز اور پروونسز میں، بٹ یہاں پہ مطلب کچھ بھی، تو یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے ٹک ٹاک کو اسکرول کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ جا رہا ہوں، فیس بک پہ جا رہا ہوں، تو ہر جگہ پہ ایک ہی چیز کے بارے میں ڈسکشن، تو بلیو میں کہ مجھے بھی اسی بارے میں کچھ جو ہمارے جو آئی ایم سوری ٹو سے دس کہ کچھ جو یوٹیوبرس ٹک ٹاکرس ایسے ہیں جو سوشل میڈیا سے ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، کچھ لوگ لائک سپوز چنے بیچ رہے ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو سیلنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ لائک جسٹ فار گیٹنگ دا ویوز اینڈ سبسکرپشنز اینڈ ویورس، لائک یہ بس اس طرح ہی۔ تو یہ چیز جو مجھے جو ایک عجیب سی فیل ہوئی ہے، جو کہ بیڈ ایک امپریشن یہ پڑا ہے کہ جس کو وہی والی بات ہے، جس کو نہیں تب بھی پتہ اس کو بھی جا کے آپ نے اس کی یو ٹرائی ٹو ناک دیٹ پرسن سیل فون، مطلب سوشل میڈیا تو یہی ہے نا، ایک قسم کی ناکنگ ہی ہو جاتی ہے نا، ہر دوسرے بندے کے پاس ہے یہاں پر، تو آپ نے اس کو جا کے ڈور ناک کر کے بتایا ہاں جی آپ کو پتہ ہے جی فلاں بندے کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو گئی۔ تو میں اس بات پہ حیران ہوں اور مجھے دکھ بھی اس بات پہ ہے کہ جس کو بھی دیکھو، میں نے بلیو می کہ میں نے ایسے ٹک ٹاکرز اور ایسے یوٹیوبرز کو دیکھا ہے کہ انہوں نے لٹرلی مطلب سائٹ اپنے بتا رہے ہیں بھی آپ ایک اپنا ٹھیک ہے ایک میٹر ٹھیک ہے آپ جنرلی ڈسکس کر لو، ڈزنٹ میٹر، بٹ اس بندے کو مینشن کر کے اس بندے کا نام لے کر آپ وٹ یو ٹرائنگ ٹو ٹیل اس لائک دس وچ کائنڈ آف تھنگس لائک دس، کون بندہ ایسے آج کے دور میں کرتا ہے بھائی؟ آپ اگر کسی کے کہتے ہیں خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے تو اس کے غم میں شامل ہو۔ یہ جو سوشل میڈیا ہو گیا نا، جیسے کہ لائک سپوز ہمارے جو نیبرز سراؤنڈنگس میں یا میرے جو مارکیٹ پلیس ہوتی ہے یا کسی بھی پروونس میں ہو جائے، تو وہاں پہ ایک ہماری ایک جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی ہر ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم سوشل میڈیا کا ایک بندہ اگر ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ برا ہونا، کم از کم اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ایپ چھپاؤ گے نا تو روز حشر آپ کے ایپ پہ پردہ پوشی ہوگی۔ ٹو بینگ مسلم وی بلیو آن دس۔ تو یہ اسکرین ریکارڈنگ یا سوشل میڈیا جو بھی ہو گیا وٹ ایور جو ویڈیوز ہوگی، کیا آج کل کی جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، میں تو اتنے عرصے سے ٹچ فون ہی یوز کیا، سیل فون، کیا میں اب اپنا ٹائم پیریڈ آپ کو بتاؤں کہ میں کب سے جو ہے نا سیل فون یوز کر رہا ہوں، جبکہ ایم سنز ہوتے ہیں، ایریکسن سیل فون ہوتے تھے، اس جنریشن کے پاس مطلب سیل فون ہی نہیں تھے ہوتے، تب سے ہی میں مطلب، تو کہنے کا مین چیز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اس کے کام میں شامل ہو۔ جس کے ساتھ بھی انسیڈنٹ ہوا ہے، میں کوئی نام نہیں لیتا یہاں پہ، کسی کا بھی نام نہیں لیتا، کیونکہ مجھے کافی سارے جو سوشل میڈیا کے جو ایسے ہیں ان سے میں شکوہ بھی کر رہا ہوں، شکایت بھی کر رہا ہوں، بٹ مطلب یہ کہ انڈائریکٹلی آئی ایم ٹرائنگ ٹو کہ جی میرا ایک اسٹیٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے، ایک تو فرسٹ آف آل چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ لو ہو گیا، یہ لسٹ ہو گیا، چلیں ساتھ جذبات فیلنگز ایموشن مجروح ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ ہرٹ ہوتے ہیں انسان کے، تو کیا آیا اس بندے جس نے آپ کے ساتھ لسٹ کیا ہے، کہ آیا اس بندے نے آپ پہ اعتبار کر کے آپ کو پریفرنس دی نا، آپ سے ہر چیز ہر پرسن شیئر کرتا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس ہوتا ہے، مطلب لڑکے تو میجورٹی یا فیمیلس بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے اسکرین ریکارڈنگ ہوگی واٹ ایور، لیکن ایک قسم کا یہ چیز سوچیں کہ آیا آپ اس کو کس پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں؟ اگر اس نے آپ سے آپ کی فیلنگز کے ساتھ جذبات فیلنگ ایموشن کی قدر نہیں کی، تو کیا آیا آپ اس کی قدر کر رہے ہیں؟ تو کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بندہ روز حشر آپ کا گریبان پکڑے؟ ٹو بینگ مسلم وی بلیو آن دس،
تو پھر ہم کیا کیوں کر کے اس طرح کریں گے کہ جی آپ فلانے نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں یار کسی کے عیبوں کو چھپانا، اس پہ پردہ ڈالنا ثواب کا کام ہے. بھئی آپ کے گناہ پہ بھی پردہ ڈالے گا، ہمیں تو یہی پتہ ہے. تو آپ اس طرح کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا. مطلب لنک ہے پروفائل میں، بایو میں ہے، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں پہ جائیں، یہ کریں وہ کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہی ڈنڈورا پیٹنے والی بات ہے کہ وہ جو اکثر ہم سنتے آئے ہیں محاورے وغیرہ کہ گھر گھر جا کر تو آپ نے دروازہ کھٹکا کے بتایا جی تمہیں پتہ لگیا فلانے دن آیا ہو گیا. تو کائنڈلی تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہوتی ہے، یوٹیوبرز، ٹک ٹاکر، جو بھی ہو گیا واٹ ایور، یہ ایک لائک اے فیملی ہوتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے خوشی اور غمی میں شریک ہوں برابر. تو یہاں پر رہی بات اگر آپ کے ساتھ ساتھ کہیں پر فیلنگز ایموشن کہیں پہ ہرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے مان لیا لیٹس سپوز کہ ہرٹ ہو گئے، اگلے بندے نے آپ کے ساتھ ٹائم پاس کیا، ٹھیک، تو آپ اللہ پہ معاملات چھوڑیں اپنے. یقین مانیں اللہ رب العزت پہ اپنے معاملات چھوڑ کر اتنا دل کو سکون ملتا ہے. اور اپنی کریکشن کریں، اپنی ذات کی کریکشن کریں، اور یقین مانیں کہ اتنا سکون ملتا ہے کہ اپنی کریکشن کریں اور یہ کوشش کریں کہ آپ کا گریبان اگلے جان میں اس کے ہاتھ میں نہ ہو. کیا کوئی شخص ایسا چاہے گا کہ روز حشر اس انسان کا گریبان کسی ظالم انسان کے ہاتھ میں ہو؟ مظلوم کو رائٹ ہے کیونکہ اس پہ ظلم ہوتا ہے. اگر آپ پہ ظلم ہوا ہے تو آپ نے جو حرکت کی ہے نا، پھر مظلوم ظالم بن گئے اور ظالم مظلوم بن گئے. تو اللہ رب العزت پہ یہ معاملات چھوڑیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی کوئی بھی ہو. یہاں تو یہ ہر کوئی اس طرح ہی کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی اس طرح فلاں فلاں، یہ سب ویسٹ ہے کائنڈلی. اور باقی میری یوٹیوبر حضرات سے اور ٹک ٹاکر حضرات، جتنے بھی سوشل میڈیا کے حضرات ہیں، آئی ہوپ کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. میں انڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ، مطلب یہ کہ کسی کا بھی نام نہیں لے رہا، کسی چینل کا نام نہیں لے رہا، کسی کا بھی نہیں لے رہا. تو میں یہ صرف آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کائنڈلی کسی کے ایپ پہ پردہ پوشی کرنا سیکھیں. یہ ایک ہمارا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے سوشل میڈیا، یہ لائک اے فیملی ہوتا ہے. آپ ایک کے غم میں شامل ہوں گے، اگلا بندہ آپ کے غم میں شامل ہوگا. آپ ایک کی خوشیوں میں شامل ہوں گے، اگلا بندہ آپ کی خوشیوں میں شامل ہوگا. اور ہر بندے کے پاس ہوتا ہے یہ مسئلہ، ہر دوسری جگہ پہ یہ ایشوز ہوتے ہیں. جو بینگ اے ڈاکٹر ہے، کمپیریٹو اسپیشلسٹ، کیا میں نے ایکسپیرینس میں نہیں دیکھا، آپ نے سندھ میں دیکھا، کے پی میں دیکھا. سندھ میں کافی لوگ ماشاء اللہ مجھے جانتے بھی ہیں، اور کیا سکھر، کیا گوٹکی، کیا کندرا، کیا مورو، کیا ادھر مطلب پنجاب سائڈ پہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں، کے پی سائڈ پہ جانتے ہیں، اسلام آباد سائڈ پہ مجھے جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے الحمدللہ بہت عزت دی ہے. لیکن مین چیز آپ کی یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں کہ آپ اس کی مطلب الٹرنیٹیولی آپ کیا کر رہے ہیں. پیشنٹس کافی آتے ہیں، ڈپریشن کے آتے ہیں، انگزائٹی، مطلب کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ یا ڈاکٹر صاحب ماسرا دا سے شویدہ، یا مجھے یہ ہو گیا ہے، مسئلہ یہ ہو گیا، مینو اے ہو گیا، فلانٹ ہو گیا، مطلب ہر قسم، ہر زبان. تو کیا کریں گے اس کا؟ میرا وے آف ٹریٹمنٹ تو یہی ہے، آن دا بیس آف ٹو کیچ دا روٹ آف ڈیزیز. آئی ہیو اے ڈفرنٹ وے آف ٹریٹمنٹ ایز کمپیئر ٹو ادر ڈاکٹرس کے. میرا وے آف ٹریٹمنٹ جڑ کی طرف جانا. اسی طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سکھر میں تھا میں 4 سال پہلے. تو ایک پیشنٹ آئی فیمیل، اس نے ٹیبل پہ جو فائل پھینکی، اور ٹیبل پہ فائل پھینکنے کے بعد اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اسسٹنٹ کی ٹیبل پہ تو یہ رپورٹیں ہیں، دیکھیں ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں. اس میں اس کی رپورٹیں وغیرہ تھیں کافی ساری، میں دیکھ رہا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر اٹھی، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں. پھر اٹھی، 2-3 دفعہ اٹھی. میں نے کہا بچے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں. اس میں ایک لیٹر لکھا ہوا تھا، اس نے اپنی سمپٹمس ہسٹری کہ جی میں نے 7 سال ہو گئے ہیں، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، گائنی کی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، ہر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، تو وہاں پہ میرا ٹریٹمنٹ ویل نہیں ہوا. تو میں بڑی ڈسہارڈ اینڈ ڈسپوائنٹڈ ہو رہی ہوں. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ادر بات میرے اس میں ایک مطلب سوسائڈ ٹینڈنسی ٹائپ کا بھی تھا. تو میں نے کہا مجھے ٹھیک ہے. میں نے اسسٹنٹ سے بولا ٹھیک ہے، اس کو ایک میڈیسن بتائی، اس نے اس کو ڈاک ایک ٹیسٹ سے میڈیسن کی. اس کے بعد میرے پاس چیمبر میں آیا، او پی ڈی میں میں نے بیٹھا، ڈسکشن کی. پھر اس کے بعد میں نے ہسٹری وغیرہ نوٹ کی، اس کی سمٹمس لیں.
دین اس کا جو بی پی اور ویٹ اور بی ایم آئی کے اکارڈنگلی باڈی ماس انڈیکس پہ ہمارا ہوتا ہے، ایج ویٹ اور ہائٹ کو ہم ٹالریٹ کر کے اپنا ایک اسکیچ بن گیا، اس کے مائنڈ سمٹم موڈ اینڈ بیہیویئر ہم نے نوٹ کر لیا، دیٹس اٹ۔ الحمدللہ میڈیسن دی، اللہ کا شکر، الحمدللہ آج ان کا میں فیملی ڈاکٹر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی دیکھیں وہاں پہ ہر دوسرا تیسرا بندہ، یہ اول تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ اس سائٹ پہ جائیں یا نہ جائیں، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کرتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ ٹریجڈی ہو سکتی ہے، ہر بندے کے ساتھ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس جو ایک سزا و جزا کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو وہ اپنے ہاتھ میں جب رکھیں گے تو آپ مظلوم کو خود مظلوم ہو تو آپ خود کو ظالم بنا لو گے، اور اگلے بندے جو ظالم ہے اس کو مظلوم بنا دو۔ اور سب سے بڑی بات جو چنے بک رہے ہیں، جو ایک قسم کا ہو رہا ہے فلاں کے ساتھ یہ سوشل میڈیا پہ، خدا را اس کو تھوڑا سا آپ احساس کریں، ایک احساس کیا نہیں، کیونکہ میں جب سکرول کر رہا تھا تو مجھے بھی اسی طرح ہی، اور ہر دوسرا چینل، ہر دوسرا ٹک ٹاکر، ہر دوسرا یوٹیوبر، تیسرا یوٹیوبر، یہ میرے لنک میں جائیں، پروفائل میں جائیں، بایوس میں جائیں، آپ وہاں جا کے دیکھیں تو آپ بتانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں سب۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، سیکنڈلی اپنے معاملات کو خدا پہ کریں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کا جو سوچ رکھتا ہے نا یہاں پہ کہ یار میرے کول تو ریکارڈنگاں پیا نہیں، ہر تیسرے بندے کے پاس ہو سکتی ہے، اپنے معاملات کو خدا پہ چھوڑیں۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی کریکشن کریں، صرف اپنی کریکشن کریں، اور اللہ رب العزت پہ اپنے معاملات چھوڑیں، انشاءاللہ سکون ملے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ جب ڈھیل دے کے کھینچتا ہے تو ایسا منہ کے بل پٹکتا ہے کہ انسان جتنا مرضی لائک فلائنگ آن دا اسکائی ہو، کہ جتنا بھی کوئی آسمان پہ اڑ رہا ہو یا بادلوں پہ اڑ رہا ہو، زمین پہ اس کے پاؤں نہ لگے یا ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے پٹکتا ہے کہ آپ نے کبھی بدعا نہیں مانگی اس کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیونکہ انسان کے احساسات، جذبات، فیلنگس، ایموشن سے لنکڈ ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے یہاں پر، تو کائنڈلی آپ اس چیز کو تھوڑا سا، میری ایک پرسنلی اور ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ اس کو تھوڑا سا رکھیں، اور ایک سوشل میڈیا ایک ہوتی ہے لائک ایک بانڈنگ ہوتی ہے، مطلب ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شامل ہونا۔ یہ خوشی اور غم میں شامل ہونا ہی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ بھی جو لیگ پولنگ ہوتی ہے نا، کریب جو کیکڑا ہوتا ہے، چشموں میں اکثر پایا جاتا ہے، میں نے سوات میں بھی دیکھے ہیں اکثر، مطلب کے پی میں بھی، مطلب اس جگہ پہ بھی، کہیں پہ چشمے چل جائیں، اسلام آباد چشمے میں چل جائیں، کہیں پہ پہاڑوں میں کریب ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک کریب نکلنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے، کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، مطلب لیگ پولنگ۔ تو اسی طرح ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے خوش ہو، ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہو، چلیں اللہ تعالیٰ، اور یقین مانیں نماز کی پابندی کریں، اپنے آپ کو ایک اسلامک اس کی طرف لے کے جائیں، حقوق العباد کو پریفرنس دیں۔ حقوق العباد میں ہمسایوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ہر حقوق کو اپنی اپنی جگہ پہ کیٹیگری میں رکھ کر اس کو پریفرنس دیں۔ میرے خیال میں میری سراؤنڈنگ ایریا میں سندھ میں کلینک ہو میرا، یا کے پی میں یا اسلام آباد میں یا پنجاب میں یا ساؤتھ پنجاب میں، بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے جو سراؤنڈنگ میں جو ہمسائے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ ہمسایوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح ہی ایک ہونا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ میری جو میں نے بولنے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو احساس کریں گے، سمجھیں گے، اور اس کو ایک پازیٹیولی لے کے چلیں گے۔ تو کرٹیسائز تو ہر کوئی کرتا ہے، دیکھیں جی، جو ایک ہمارا ایک ٹرینڈ ہے ایک کرٹیسائز کرنا، اس پہ ایک کمنٹ کرنا، نیگیٹو کمنٹ کرنا، وہ ہر بندہ کرتا ہے، بٹ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ کافی لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ کو جھوٹا ٹھہرانے کے لیے، ٹھیک ہے،
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو جھوٹا ٹھہرانے کے لیے نا اپنے پیرنٹس کے سامنے، ٹھیک ہے، جو تھرڈ پرسن جو رقیب آیا ہوتا ہے نا اس کو آپ کا دوست بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پہ معاملات چھوڑو گے نا تو وہ بندہ جس نے آپ کو اس کا رقیب کا دوست بنایا ہوتا ہے یہ ڈکلیئر کیا جس نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہوتی ہیں، بے شک وہ خدا کی ہوں، بے شک وہ قرآن کی ہوں، خواہ وہ والد کے سر کی ہوں، بٹ وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے نا بیٹھا ہوتا ہے اس میں کہ آپ نے اپنے معاملات کو خوش اسلوبی بظاہر فور دا ٹائم بینگ، ایک انسان کو دکھ ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، انسان اس میں صدمے میں ہوتا ہے، شوق میں ہوتا ہے، وہ بندہ کوئی بندہ کانفرنس کال پہ لے کر آپ کو اگریسو کرے گا، کسی طرح کرے گا. جو ٹائم آپ کو دیا اور کرتا تھا وہ بندہ آپ کو اس ٹائم پہ دیکھے ہوئے یار وہ بندہ کبھی میرے یہ ٹائم مجھے دیا کرتا تھا تو وہ 30% کو دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا اریٹیشن محسوس ہوگی، لیکن جب آپ ہم جب نماز کی طرف جاتے ہیں، تلاوت کی طرف جاتے ہیں، نفلی روزوں کی طرف جاتے ہیں تو اپنے معاملات کو تھوڑا سا نارملائز کریں، اللہ پر چھوڑیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولائٹلی اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑیں اور اپنی کریکشن کریں. اپنے گربان میں دیکھیں کہ آپ کیا ہیں. انسان مٹی کا پتلا ہے، خاک سے بنا ہوا ہے، خاک میں ہی ملنا ہے انسان. یہ تکبر، یہ انا، یہ چیزیں، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سب کچھ فانی ہے. ایکچوئل جو لائف ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر روز حشر میں اگلے جان کی زندگی. تو کیا ہے آپ چاہو گے، کیا ہے آپ لوگ چاہو گے کہ آپ مظلوم اور آپ کو وہ ظالم انسان مظلوم بن جائے آپ کی اسی ارلی اگریسو جو ایک اسٹیپس کی وجہ سے؟ نہیں. اور وہ آپ کا گریبان پکڑے جبکہ آپ نے ہی اگلے جان میں اس کا گریبان پکڑنا ہے، کیونکہ ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے. آپ کے احساسات، جذبات، فیلنگز، ایموشن ہرٹ ہوئے ہیں، آپ دکھ میں رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس شخص کو اس وقت میں سب سے بڑھ کر اپنے کمل فیملی ممبر سے بڑھ کر فلی امپورٹنس پریورٹی دی ہے. تو مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہی ہو گیا نا یہاں پر کہ جی آپ نے اگر امپورٹنس پیورٹی دی ہے اور اگلا بندہ مطلب آپ سنسیئرٹی میں تھے، وہ آپ کے ٹائم پاس کر رہا تھا، یا اس نے آپ کی نسبت کسی اور کو پریفرنس دی یا میرے نکاؤ کو پریفرنس دی، آپ بری کی وجہ سے چلے گئے. تو وہاں پر مین چیز یہ رکھتی ہے کہ آپ دیکھیں، سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے معاملات کو خدا کے لیے اللہ رب العزت کو چھوڑیں. اور اسی کے ساتھ ایک لاسٹ میں اپنے پروگرام کو اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں ویڈیو کو ایک پوئٹری کے ساتھ. اس میں شاید کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کبھی بد دعا نہیں دیتا، اگر بد دعا دی تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. تو وہ چیز اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک احساس ہے کہ جو لوگ لو کو لش بنائے بیٹھے ہیں یا پیار، مطلب یہ کہ احساس ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ روک نہیں سکتے، اس سے کچھ نہیں. یہ سائیکولوجیکل ایک اٹریکشن ہوتی ہے بچے. لیکن یہ دیکھیں سب سے پہلے فیملی، اس کے بعد ڈوبنگ کا ڈاکٹر بھی ہمارے تو پیشنٹ ایسے آتے ہیں بہت اس قسم کے آتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی روٹ کی طرف جائیں، کیونکہ وہاں پہ مے بی وہاں پہ ڈپریشن ہو، وہاں پہ مینٹلی شوق ہو، مطلب شوق یا ٹراما کوئی بھی ایسا ہو، تو اس کو دیکھنا ہے ہم نے کہ وہاں پہ کیا پرابلم ہے. تو میں یہی ایک کلاس میں یہی ایک کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں اس میں بھی شاید بہت خوب ہے، خدا نہ کرے کہ کبھی تجھ کو ایسی بد دعا دو کہ تو تڑپے عمر بھر محبت کو اپنی رسوا کرو. ملے تجھے خوشی بھی پر محبت کی تو محتاج رہے. آئینہ بھی کرے باتیں تجھ سے اور ضمیر بھی تیرا ملامت کرے. آنکھیں رہیں پل پل بھیگی تیری، ایک پل بھی تجھ کو قرار نہ ملے. دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو. خدا نہ کرے کہ کبھی تجھ کو ایسی بد دعا کہ تو تڑپے عمر بھر محبت کو اپنی رسوا کرو. ملے تجھے خوشی بھی پر محبت کی تو محتاج رہے. آئینہ بھی کرے باتیں تجھ سے اور ضمیر بھی تیرا ملامت کرے. آنکھیں رہیں پل پل بھیگی تیری، ایک پل بھی تجھ کو قرار نہ ملے. مجھ کو تو اے جانے حسن وفا کا انمول سلا دیا تو نے کہ کرے جب بھی تو وفا اور ہر کوئی تجھ کو بے وفا. کائنڈلی میری اس میسج کے ساتھ
آپ اجازت چاہوں گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کائنڈلی اس چیز کو تھوڑا سا سوچیں کہ ہم نے ہمارے بھی چینلز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے سب کے جتنے بھی ہم سوشل میڈیا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, تو وہاں پہ ہم جو کوشش کرتے ہیں نا, ایک میں نے جیسے بتایا آپ کو, تو کائنڈلی ڈیئر ویورس اسی طرح ہی آپ ایک دوسرے کی جو سوشل میڈیا لائک اے فیملی ہوتا ہے, آپ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شامل ہوں, نہ کہ آپ اس کی جو ٹانگیں کھینچیں یا اس کی بیک پوری کریں یا ہر دوسرے گھر میں ڈنڈورا پیٹ کر آپ اس کو بتائیں یا ڈور ناک کر کے بتائیں کہ جی ہاں جی فلانے کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو گئی ہے. اگر فلانے کی ٹریجڈی دیکھیں تو اور سائڈ پہ آپ اپنے اس کو ایک پکچر یا اس کی ایک جو ہے نا اس کو سائڈ پہ تھوڑا سا ویڈیو کو چلا رہے ہیں, تو یہ بری بات ہے, یہ بری بات ہے, یہ انتہائی خدا کی قسم اس سے میں ہرٹ ہوا ہوں, اس چیز سے میں ہرٹ ہوا ہوں. مطلب کچھ بھی جسٹ فار گیٹنگ سم لائکس اینڈ سم ویورز اور لائکس اس طرح, آپ کچھ بھی, کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں کر رہے, کچھ بھی ہر کوئی رپلائی گا, کیا آیا آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا آیا ایسا نہیں. تو کائنڈلی اس چیز کو آپ دیکھیں کہ کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کرنا سیکھیں, پردہ, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اب کبھی آپ کسی کو خیرات بھی کرتے ہو نا, ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اس طرح دینی چاہیے. تو آپ کسی کے غم میں آپ اس کے زخموں کو لید رہے ہیں, یہ سوچیں کسی کے آنسو بہت قیمتی ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے مہمان اور میزبان اور ڈاکٹر محمد سلفی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.